اس کی تفصیل کرتے ہوئے مفسرین نے کہا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا انسان اگرچہ تنہائی کے اندر ہو، خفیہ طریقے سے دیکھ رہا ہو، چھپ کر دیکھ رہا ہو، اس آیت کے معنی یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین، کرنے والی آنکھ کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، وما فی الصدور، اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں اس کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ سینے چھپانے کا کیا معنی کہ سینے جس چیز کو چھپاتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو اس پر مفسرین نے کہا کہ کسی حسن و جمال والی خوبصورت عورت کے بارے میں بار بار سوچتے رہنا اور اپنے آپ کو اس کے خیال میں رکھنا اور اس کی طرف متوجہ کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر بھی اس کی زندگی کو اپنے ذہن میں لانا، یہ ہے جس کے متعلق سینے سوچ رہے ہیں۔ سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے صرف تمہاری آنکھوں کی خیانت کو ہی اللہ نہیں جانتا، بلکہ جو سینوں کے اندر خیال اس طرح کے آتے ہیں رب ذوالجلال اس کو بھی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک انسان بیٹھا ہو اور ہجوم کے اندر، مجمع کے اندر ایک انسان موجود ہو اور قریب سے کوئی عورت گزر جائے اور انسان لوگوں کو یہ محسوس کروائے کہ میں اس عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ آپ دیکھیں کہ صحابی رسول کی تفسیر ان آیات کی اور بالخصوص ان ایام کے اندر جو آج ہمارے نوجوانوں کی حرکتیں ہیں، خواتین کی حرکتیں ہیں اور ایسے شر پسند لوگوں کے شر جو آج لوگوں کے سامنے ہے، یہ تصویر جو معاشرے کی اس دور کے اندر ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ نے جو ان کلمات کی تفسیر کی اس تفسیر کو اپنے ذہن میں جگہ دیں کہ اس دور میں جو ماحول گندا ہو چکا ہے، ماحول آلودہ ہو چکا ہے، اس تصویر کو کہ لوگ موجود ہیں، لوگوں کے درمیان ایک شخص موجود ہے اور قریب سے عورت گزری ہے اور یہ لوگوں کو یہ خبر کرانا چاہتا ہے، محسوس کروانا چاہتا ہے کہ یہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا، لیکن جب لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے اپنی آنکھیں ہٹا لیتے ہیں تو یہ اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کے بارے میں فرما رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کے مجمع میں موجود ہو، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں یا نہ ہوں، وہ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خالق کائنات جل جلالہ کی ذات اس سے واقف ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے یعلم خائنۃ الاعین کہ اس کی آنکھ کہاں کہاں کس کس مقام پر خیانت کر رہی ہے۔ لوگ اس سے غافل ہیں اور وہ لوگوں کو یہ اعتماد دے سکتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری نظر پاک ہے، میں نے اس عورت کی طرف نہیں دیکھا، لیکن جب لوگ غافل ہو گئے تو پھر اس کی طرف مسلسل دیکھنا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں صورتیں بیان کی۔ آج کے اس ماحول میں دیکھیے گھر کے اندر ہمارے بچے، نوجوان، یہاں تک کہ خواتین میں بھی، لڑکیوں میں بھی اب یہ مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب مائیں بہنیں پاس بیٹھی ہوں، جب باپ پاس ہو، اس وقت انہیں یہی محسوس کرواتی ہیں کہ موبائل کے اندر وہ کوئی درست تحریر پڑھ رہی ہے، اچھی کتاب پڑھ رہی ہے، اچھا پروگرام دیکھ رہی ہے اور صرف انگلی کے کمال سے اپنی برائی کو یوں ڈھانپا جاتا ہے کہ سادہ والدین انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے۔ اس موضوع پر آج بولنے کی ضرورت ہے۔ جب برائی عام ناچ رہی ہے تو لوگ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں، اس طرح کی گفتگو نہ کریں، یہ تو باتیں عزت والی ہوتی ہے، اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ جبکہ یہ ساری تعلیم اس طرح کی جو لوگ سوچ پیش کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ خطا پر ہیں۔ جب برائی عام ناچ رہی ہو تو اس کے خلاف جہاد بھی عام طور پر کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا وہ خوبصورت عمل جس سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے، یقیناً اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان بن یسار بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔
مدینہ شریف سے نکلے ہیں، حج کا سفر ہے، مقام ابوا پر پہنچے، ابوا مقام پر، تو آپ کے دوست نے کہا آپ یہاں پہ بیٹھو، جو رفیق سفر تھا اس نے کہا میں دسترخوان لے جاتا ہوں، بازار سے کوئی چیز خرید کے لاتا ہوں، ہم مسافر ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس مسلسل بڑھتی ہے، لہٰذا میں بازار سے کوئی چیز لے کر آتا ہوں۔ حضرت سلیمان بن یسار نے اسے بھیجا اور خود وہاں پر قیام کیا، جھونپڑی کے اندر، خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے، اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک عورت نے دیکھا۔ عورت کس حالت میں تھی؟ پردہ کیا ہوا تھا، برقع پہنا ہوا تھا، ہاتھوں پر دستانے موجود تھے، قریب آئی اور حضرت سلیمان بن یسار پر اس نے حملہ کیا، فکری حملہ تھا۔ لفظ کیا بولے؟ کہا مجھے آپ سے کچھ چاہیے، نقاب اتار کر یہ کہتی مجھے آپ سے کچھ چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ میری ضرورت کو پورا کریں۔ آپ نے سمجھا کہ میں سفر پر ہوں، شاید یہ عورت مجھ سے روٹی مانگ رہی ہے، ایسی بھوک لگی ہے۔ سفر کی حالت میں ہر شخص کو یہی مسائل پیش ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان بن یسار نے اسے روٹی دی، اس نے کہا مجھے روٹی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان تعلقات کی ضرورت ہے جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، جو خاوند اور زوجہ کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار نے کتنا خوبصورت جملہ بولا، کہنے لگے میرے پاس اس وقت شیطان نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہ ہے وہ بزرگوں کی سیرت کہ مشکل وقت آ جائے اور ایمان کی زندگی اس پر حملہ ہو رہا ہو، نیکیوں کا خدمت تباہ کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں جب انسان تنہا ہو اور اسے کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، صرف رب ذوالجلال دیکھ رہا ہو، اس حالت میں ایمان کی حفاظت کرنے والا شخص، بخاری شریف میں ہے کہ ایک عورت جس کے پاس حسن و جمال بھی تھا اور وہ دولت بھی تھی اور اس نے برائی کی دعوت دی، بندہ مومن نے کہا کہ میں برائی کا ارتکاب اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرے رب سے ڈر آتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع ماتم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس حالت میں جس شخص نے گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس کے پاس اس طرح کی صورتحال بن چکی تھی کہ گناہ آسانی سے کر سکتا تھا، مگر اس نے اللہ رب العزت سے ڈر کے گناہ نہیں کیا، سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال جہاں باقی 6 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے کھڑے ڈرنے والے اس شخص کو بھی رب ذوالجلال اپنے عرش کے نیچے جمع عطا فرمائے گا۔ گناہ سے محفوظ ہو جانا، اللہ کی ذات سے ڈر جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایمان کا خزانہ جسے اس نے محفوظ کیا ہے۔ تھوڑے وقت میں ایمان ضائع بھی ہو سکتا تھا، اسے بچایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس نے بچایا ہے۔ خوبصورت عورت سامنے کھڑی ہے، نقاب اتار کر کھڑی ہے، ہاتھوں سے اس نے گلفز اتار دیے ہیں، حضرت سلیمان بن یسار کو اس نے برائی کی دعوت دی ہے اور بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے تعلقات دیکھ کرنا چاہتی ہوں، مگر صاحب نظر تھے، دل روشن تھا، فکر مقدر تھی اور آنکھوں کے اندر شریعت کا سرما لگا ہوا تھا اور باطنی طہارت تھی۔ حضرت سلیمان بن یسار کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ میرے پاس مجھے شیطان نے بھیجا ہے، شیطان میرا ایمان ضائع کرنا چاہتا ہے، میں نے بڑی مشکل سے حج کا سفر رخت سفر باندھا، میں چاہتا ہوں کہ میں رب کے گھر کو دیکھوں تو پاک نگاہوں سے دیکھوں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی جب آپ نے اس کی اس آواز کو سنا، ان جملوں کو سنا اور اس طرح کی غلط رغبت کو سنا تو آپ نے فوراً اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا، رو رو کر اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میں اپنے ایمان کو محفوظ کروں، یہ ایمان محفوظ کرنے کا وقت ہے، اس وقت ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے۔ اتنے میں آپ کا دوست واپس پہنچا تو اس نے کہا اے میرے دوست کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ سلیمان بن یسار نے نیکی چھپانے کی کوشش کی، یہ وہ لوگ تھے جو نیکی چھپاتے تھے، آج تو لوگ نیکی کر کے نیکی کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، حالانکہ رب کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ نیکی کرے تو اس کی نیکی میرے اور اس کے درمیان راز رہے، کسی اور کو اس نیکی کی خبر نہ ہو۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دوست نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میرا بیٹا جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس کی جدائی میں رو رہا ہوں، اولاد کا قرب یقیناً وہ ایک قرب مانا رکھتا ہے، میں اس سے دور ہوں۔ وہ رفیق سفر بھی اتنا ضعیف تھا، اس نے کہا اگر تم اولاد کی جدائی پر روتے
بیٹے کی جدائی پر روتے تو مجھے یہ بات سمجھ آتی 3 دن ہو گئے آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، مدینہ سے نکلے ہو، میں نے آپ کو 3 دنوں میں کسی مقام پر روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تم رو رہے ہو۔ بیٹے کی جدائی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے فراق کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ مجھے حقیقت بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سلیمان بن یسار نے یہ ساری داستان بتائی کہ میرے دوست تم میرے پاس نہیں تھے، میں خیمے میں تنہا تھا، ایک عورت ایسی تھی خوبصورت تھی، جب اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مجھے اس کا حسن یوں معلوم ہوا جس طرح کے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، مگر میرے رب نے مجھے اپنا ایمان محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں نے اپنا ایمان محفوظ کیا ہے۔ اس نے مجھے برائی کی دعوت دی، میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، میں نے اسے شیطان کہہ کے اپنے سے دور کر دیا۔ اب وہ رفیق سفر کیا کہتا ہے، وہ حضرت سلیمان بن یسار سے زیادہ رونے لگا، کہنے لگا اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں صبر نہ کر سکتا، مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا۔ وہ زیادہ رو رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے اس ماحول کے اندر جہاں تنہائی ہے، جہاں کوئی اور آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، وہاں بھی رب ذوالجلال سے ڈرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر ان کے اوپر تھا اور انہوں نے گناہ کی وادی کے اندر قدم نہیں رکھا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے یوں محسوس کیا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ خیانت کرنے والی آنکھ کو جانتا ہے اور جو سینے چھپاتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال فرماتا ہے